میرا مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ کوئی انسان اگر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے ویوز، اس کے کوئی بھی ریزن ہو سکتے ہیں، اگر وہ اپنے ویوز ورلڈ ویو بدل لیتا ہے تو کیا اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی اس کو قتل کر دینا چاہیے، مرتد ہو گیا ہے۔ اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے بڑا اچھا کیا، یہ تو امتیازی سلوک آپ نے برتا ہے۔ انہوں نے کچھ جدید جو بھی فکر اس وقت دنیا کے اندر ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو مذہب کو بدلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جو ویسٹ ہے وہ ہم پر جو بہت چیزوں میں اعتراض کرتا ہے، ہم سے یہ بھی ہے کہ کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں، کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے تو آپ اس کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں یہ بھی ہے آزادی اظہار، جو چاہیں کہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے باسٹرڈ کہتے ہیں یہودی، ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے، ان کی آزادی ہے، اظہار رائے، آزادی خیال، آزادی رائے، آزادی اظہار رائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جدید تہذیب کی کہ جن کی گھٹی میں وہ جدید تہذیب کے جراثیم پڑ گئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اسلام کے یہ احکام ان کے سمجھ میں آنے والے نہیں۔ اس کے لیے بھی اصل میں جو سبب ہے وہ تورات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے اور تورات عطا کی، پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا ایک، وہ بچڑا جو ہے جو دھات سے بنایا گیا، سونا چاندی یہ زیورات تھے جو بنی اسرائیل کے پاس وہ جمع کروائے اور انہیں پگھلایا اور اسے بچڑا بنایا، اور وہ ایسا بنایا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی جیسے بچڑے کی آواز۔ کہا یہ ہے تمہارا خدا، یہ موسیٰ تو خام خواہ بھٹک گیا، یہ تو غلط راستے پر پڑ گیا ہے، تو کہاں گیا ہے؟ یہ تو خدا یہاں موجود ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ وہ وہاں کوہ طور پر گیا خدا کے اپنے بننے کے لیے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل میں سے وہ اس وقت بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب یہ کھلا کفر تھا، جو اس لیے کہ یہ شرک جلی ہے، بالکل واضح شرک۔ ایک شرک ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بچڑے کی پرستش جو ہے وہ تو شرک جلی تھی، اور وہ گویا کہ مرتد ہوئے۔ لہذا اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں اور وہ سارا معاملہ ہوا تو طے ہوا، ہر قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے یہ شرک کیا ہے انہیں اسی قبیلے کے وہ لوگ اپنے ہاتھوں ذبح کریں کہ جو شرک سے محفوظ رہے۔ اور تورات بتاتی ہے 70,000 پیپل ور کلڈ، 70,000، اس لیے کہ 6 لاکھ تھے یہ لوگ جب نکلے ہیں مصر سے، تو 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، ان میں سے 70,000 نے وہ جرم کیا تو وہ مرتد ہوئے اور وہ قتل کیے۔ بہرحال یہ تو ہوا ہے، مسلمان کی جان جو ہے ان 3 حالتوں کے سوا کسی صورت میں نہیں لی جا سکتی۔ شادی شدہ ہے اور زانی ہے، رجم کیا جائے گا۔ کسی کو قتل کیا قتل عمد جان بوجھ کر تو جواباً قتل کیا جائے گا قصاص میں، اگر مقتول کے ورثاء اسے معاف نہ کر دیں۔ اور نمبر 3، اگر کسی مسلمان نے اپنا دین ترک کر دیا، بدل دیا، اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اللہ یہ کہ وہ بھاگ جائے، اس ملک کو چھوڑ کر کے چلا جائے، وہ بات دوسری بات ہے، ورنہ یہ کہ اس ملک کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، وہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے کہ اس میں ایک سازش کا راستہ روکنا بھی مقصود ہے، اور اس سازش کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ وقالت طائفۃ، اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد رسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے۔ سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورتحال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، اب چاہے اسے مار دیں، اسے پیٹیں، اسے بھوکا رکھیں، اسے سزا دیں، جو بھی ٹارچر کریں، واپس نہیں آتا۔ تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے، کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔
یہ جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو، صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے، کچھ نہیں ہے یہاں، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں، اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب اس سے یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی، کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بڑے متقی لوگ تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آئے تھے، بڑے اعلان کے ساتھ شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا، پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر، ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے؟ عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے، وہ سازش تھی جو بنائی، اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا۔ اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، آئیڈیولوجیکل ریاست ہے، یہ ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑوں کو کھولنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت، دن چڑھے، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور کفر کر دو، اعلان کفر کر دو دن کے آخر میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئیں، اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو گھسیٹ لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ، ان پر وسوسہ پیدا ہو جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، ماننی اسی کی بات ہے۔ یعنی خطرہ بھی تھا کہ 4-6 اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے، طے کر کے گئے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا۔ یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق، یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا، قانوناً تو مسلمان ہیں، اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے، اس کا عمل منافقانہ ہے، اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطین کو چٹ کر چکی ہے دیمک، لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق۔ Books like this have become an industry. There's now an industry of writing books against Islam. I don't really want to encourage this by even putting the idea out, but one of the quickest ways to become a best-selling author is just to apostate from Islam and write a horrible book about Muslims or Islam, and suddenly you're on all these talk shows and you become an expert on Islam. I mean, there's people now that are experts on Islam because they wrote a book and they know nothing about Islam. They've never studied, they don't have any background, but this is the condition we're in. And taking people who have apostated from Islam, who've left Islam, and putting them forward as people to attack Islam is a very clever strategy, because you can just let them do the dirty work. It's like having,
the Conservative Party loves nothing better than African American conservatives, right? Because traditionally the African American was a completely Democratic caucus. Now you're getting African American conservatives, and the Democratic Party really likes to put them forward. So, and that's because, well, you see, I mean, the party, we're inclusive, we're a party of the people, etc., etc. So it's very good to use people that create this pattern disruption. Oh, well, if these Muslims don't even like their religion, that must be a bad religion. You see, and that's what they do. So the most recent one is this poor Syrian lady who's come out and attacked Islam. یہی سے قتل مرتد. تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے. اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں, جدید دانشور ہیں, جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو, جس کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی, تو وہ شریعت محمدی کا جز بن گئی. زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے. قرآن مجید میں رجم کی صحیح آیت کوئی موجود نہیں ہے, حدیث میں ہے. قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے, حدیث میں ہے, سنت میں ہے. اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے. اس بات کو اچھی طرح نقل کر دیجئے. یہ جگہ اکثر لوگ جو ہے یہاں بہت سرسری طور سے گزر جاتے ہیں, یہ بہت اہم ہے, اور اس کے لیے تورات کی طرف رجوع کیجئے. So isn't this a sort of compulsion? Before I give the answer, I'd like to mention that every country has its own law, its rules and regulation. And most of the countries, one of the highest punishments is for treason. For example, if a person is working in the army and if he leaks the important thing of the country, all the vital points and the information to the enemy, it is called as treason. Most of the countries, if anyone does treason, sells the important blueprints and documents of the country to the enemy, many of the countries it is death penalty, many of the countries have life imprisonment. So now if I tell that what kind of a country is this, in where I am compelled by the country not to do certain things, what is wrong is wrong. So here also, if a Muslim becomes a non-Muslim, it's only in the Islamic state of law if that Muslim who becomes a murtad and then propagates his new faith and deceives the people, that's the time this penalty is put. For example, if in a school, if I appoint a teacher, mathematics teacher, she is teaching 2 plus 2 is equal to 4, then tomorrow she teaches 2 plus 2 is equal to 5. So but naturally I won't keep her in my school. The same way, the punishment for such a murtad in Islamic state, it is death. This will not be called as compulsion. It will be a person who has strayed away from the truth to the falsehood. But as far as making anyone accept Islam, no Muslim can force any non-Muslim to accept Islam at the point of the sword or at the point of the gun. What we have to do is we have to convey the message. If you like it, you accept it. If you don't like it, no problem. Our job is to convey the message. It's mentioned in the Quran, Surah Ghashiyah, chapter number 88. فَذَكِّرْ نَمَّا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Our job is to deliver the message. We have to deliver the message in the best way, with hikmah and with husna, with most beautiful preaching. Whether the other human being, non-Muslim, they accept or not, it is not under our control. We cannot force anyone to accept Islam at the point of the sword, the point of the gun. But that what you're talking is a different case in a state of Islamic law. Like as I gave you an example where a person working in army, if he sells the secrets of the country, then the penalty is somewhat similar. Hope that answers the question, brother. Right, okay. بالکل، میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ویوز بدلنے پر سزا نہیں ہے، ویوز کو پروموٹ کرنے پر سزا ہے. اور میں یہاں پہ چونکہ جب جی
جی میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں مولانا یہاں پہ کچھ. اگر ہم جو یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ویوز کو رکھنے میں کیا پریشانی ہے, لیکن یقیناً اگر ہم اس طرح کے ویوز رکھیں جس سے سامنے والے کو نقصان پہنچ رہا ہے, اگر ہم ایسے خیالات کا اظہار کریں, ایسے نظریات کا اظہار کریں جن سے متاثر ہو کر لوگ اگر دوسرے کو مثلا نقصان پہنچا رہے ہیں, تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں ہے. ممکن ہے کہ ہمارے ایک ویو کے ذریعے کسی کا قتل کر دیا جائے, ممکن ہے ہمارے کسی نظریے کے ذریعے کسی کا قتل کیا جائے. تو نہیں, لیکن اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو اس کے ویو سے بولنے دیجیے, ہم کو بولنے دیجیے, ایک بات مکمل کر لیں وہ. آ نہیں رہا ہوں, مطلب آنے ہی والا ہوں. تو یہ ایسے ویو کو پروموٹ کرنے سے منع کیا جائے گا. کیوں منع کیا جائے گا؟ کیونکہ ایسے ویو کی وجہ سے دوسرے کی جان جا رہی ہے. اور جب ایک انسان اسلام کو چھوڑ دے رہا ہے, تو اسلام کو چھوڑنے کے بعد جب وہ اپنے آپ کے حساب سے ویو, ہمارے نزدیک وہ ویو نہیں ہے, جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ خیال اور عقیدے میں فرق ہے, تو وہ جب اسے پروموٹ کر رہا ہے تو اس سے متاثر ہو کر ایک بڑی تعداد بھی دین حق سے پھر سکتی ہے, اور جن کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے. لہٰذا جب ایک ویو کو بتانے کے لیے, ایک ویو سے اگر کسی کا قتل ہو جا رہا ہے, یہ اتنا سنگین جرم ہے, ایسے ویو کو روکا جائے گا, ایسے ویو کو بیان کرنے سے, پروپیگیٹ کرنے سے روکا جائے گا. تو ایک ایسا ویو جس سے ہزاروں اور لاکھوں انسان جہنم میں جا سکتے ہیں, یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. اس وجہ سے اس پر حد نافذ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ فیکٹ ہے, یعنی یہ کوئی تھیوری اچھا نہیں ہے. ایک چیز یہ بھی ہے, بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور اسٹوئک صاحب, تھوڑا سا آپ جس جگہ سے آتے ہیں نا, وہاں ایک واقعی مسئلہ ہے, اور ہم جس جگہ سے آتے ہیں وہاں بھی ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے موب لنچنگ کے. جب موب لنچنگ ہوتی ہے, یعنی پبلک جب کوئی لا اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے, تو پھر سوال لا کے بارے میں کیا جاتا ہے, جبکہ سوال لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کیا جانا چاہیے. تو آپ کے یہاں جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا, یا ہمارے یہاں انڈیا میں دن رات موب لنچنگ ہوتی رہتی ہے مسلمانوں کی, تو کوشچن پھر کہاں ہوتا ہے؟ مذہب کے اوپر چلا جاتا ہے. یعنی اگر مان لیں میں موب لنچنگ کی وجہ سے ہندوازم کو بیش کرنے لگوں, یہ کہوں کہ نہیں ہندوازم خراب ہے, یہ انجسٹیفائڈ ایک عمل ہوگا, یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں ہندوازم کو برا کہوں اس بنیاد پر. ہاں میں یہ کہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, گورنمنٹ فیل ہے. ایسے ہی آپ گورنمنٹ کو بلیم کریں, نہ کہ اسلام کو. تو اسلام نے تو واضح رول دے رکھے ہیں کہ بھئی اگر آپ جو ہے کسی ایسے اسٹیٹ میں جو پیور 100% اسلامک ریاست ہے, آپ وہاں اپنے جو اینٹی اسلام ویوز ہیں ان کو آپ پروموٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک فیکٹ ہے, ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا ہے, اور یہ اسلام میں موجود ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی انڈیویجول کا حق نہیں ہے, یعنی یہ میرا حق نہیں ہے. اگر میں کسی ایک آدمی کو دیکھوں کہ اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس نے اسلام کو جو ہے ریناؤنس کر دیا, اب میں جاؤں اور اس کو مار دوں, یہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا, یہ انلیگل ہوگا, میرے لیے گناہ کا کام ہے. کسی بھی انسان کے لیے گناہ کا کام ہے. یہ انڈیویجول رائٹ نہیں ہے, بلکہ اسٹیٹ رائٹ ہے, اور اس کا میں پروسیس آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد, یا وہ بورن مسلم ہے اور وہ مذہب جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ یہ کہتا ہے بھائی مجھے تو کچھ اور اختیار کرنا ہے, کرسچین بننا ہے یا جو بننا ہے, کچھ بھی بننا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے اس کو سزا دے دی جائے گی, بلکہ جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی اپوسٹیٹ بن چکا ہے, تو اب اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. 3 دن میں اس کے جو ڈاؤٹس ہیں اسلام کے تعلق سے, وہ اس کو کلیئر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. اور اگر وہ 3 دن میں مطمئن نہ ہو اور اس کے ڈاؤٹس کلیئر نہ ہو, اور یہ ثابت ہو جائے کہ بھئی یہ آدمی اس کو پرابلم اسلام سے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک نظام کو, جو ایک اسٹیبلشڈ آرڈر ہے, اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے, تو اب اس کے اوپر سزائے موت جاری ہوگی, اور یہ اسٹیٹ دے گا. اور یہ سزائے موت صرف مرد کے اوپر جاری ہوگی, عورت کے اوپر جاری نہیں ہوگی. عورت کو سزائے موت نہیں دی جائے گی, یہ فرق ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ جو ماڈرن لا ہے, اگر مان لیجئے آپ کوئی جرم کرتے ہیں, تو کوئی بھی کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے, اس جرم کے ثابت ہونے کے بعد آپ کو 3 دن تو کیا 3 گھنٹے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے جرم تو کر لیا, لیکن میں جو ہوں معافی مانگتا ہوں اور آپ مجھے چھوڑ دو. ایسا کہیں نہیں ہوتا. جرم اگر ثابت ہو گیا تو سزا ملنی ہی ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو میں آپ کو پروسیس بتایا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 ملکوں کے قوانین بتانا چاہوں گا. ہمارے ملک میں, انڈیا میں, ایک آئی پی سی سیکشن 124 ہے. آئی پی سی سیکشن 124 جو ہے یہ سیڈیشن لا ہے.
ٹھیک ہے. سیڈیشن لا آپ آج کل بہت خبروں میں آ رہا ہے. JNU کے جو اسٹوڈنٹس ہے, کیا نام تھا اس کا, کنیا کمار ہے یا عمر خالد وغیرہ ہے, ان لوگوں کے اوپر جو ہے سیڈیشن چارجز لگے ہوئے ہیں. بھائی کیا ان کا جرم ہے؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے JNU میں ایک زمانے میں 2-3 سال پہلے جو ہے وہ نعرے لگائے تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے. تو گویا کہ جو ایک اسٹیبلشڈ آرڈر ہے, یعنی جو ملک ہے, اس کے خلاف انہوں نے بغاوت والے نعرے لگائے تھے, اس لیے ان کے اوپر سیڈیشن چارجز لگا دیے گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سیڈیشن چارجز ہیں اس کی سزا کیا ہے انڈیا میں. انڈیا میں جو اس کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو عمر قید ہوگی, اگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا سیڈیشن ہے, تو یا تو عمر قید ہوگی یا 3 سال وتھ جرمانہ, اور یا پھر صرف جرمانہ. یہ تو ہے انڈیا کا لا. اب آئیے آسٹریلیا میں. آسٹریلیا میں ایک جو کرائم ایکٹ 1914 یعنی 1914 میں ان کے یہاں کرائم ایکٹ بنا تھا, اس کے اندر 2005 میں چینجز کیے اس زمانے کے پرائم منسٹر نے, اور اس میں یہ ایکٹ بنا کہ جتنے بھی آرٹسٹ اور رائٹرز ہیں, اگر وہ آسٹریلیا کے اسٹیبلشڈ آرڈر کے خلاف لکھیں گے یا بولیں گے تو ان کو 7 سال کی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے, 7 سال کی سزا. جتنے بھی آرٹسٹ رائٹرز, یہ آسٹریلیا کا قانون تھا جو 2005 میں, 2011 تک یہ قانون رہا ہے, پھر اس کے بعد اس کے اندر چینجز آئیں. کینیڈا میں جو سیڈیشن لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس قانون کے وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کو 14 سال کی سزا دی جائے گی. کہاں؟ آسٹریلیا میں 7 سال, کینیڈا میں آپ گئے تو 14 سال. اب آئیے انگلینڈ کا سب سے خطرناک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں. انگلینڈ میں قانون یہ ہے کہ آپ کو, جب آپ مثلا انگلینڈ گئے اور وہاں جا کر آپ نے رہائش اختیار کر لی اور کچھ سالوں کے بعد آپ کو نیشنلٹی بھی مل گئی, اب آپ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہونے کا جو پروسیجر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اوتھ لینی پڑے گی. اوتھ میں آپ یہ کہیں گے بھائی جو کوئین ہے یا جو کنگ اگر آگے چل کر آئے گا یا اس سے پہلے جو کنگ تھا, تو میں اس کے ساتھ لائلٹی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ لائل رہوں گا. اب جب آپ نے لائلٹی کی قسم کھا لی تو آپ برٹش لا جو ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی ہوگا. اب قانون یہ ہے, اور میں قانون آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, بہت دلچسپ ہے, اور یہ جو ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, ویکیپیڈیا کے اوپر پورا قانون موجود ہے. اس کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے, جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ a seditious intention is an intention to bring into hatred or contempt or to excite dissatisfaction against the person of His Majesty, his heir or successors, or the government and constitution of the United Kingdom as by law established, or either House of Parliament or the administration of justice, or to excite His Majesty's subjects to attempt otherwise than by lawful means the alteration of any matter in church or state by law established. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انگلینڈ میں ہیں اور انگلینڈ کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو آپ, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈسفیکیشن. ڈسفیکیشن کا مطلب یہ ہے بے اطمینانی کا اظہار. آپ کوئین کے خلاف بے اطمینانی کا اظہار نہیں کر سکتے, نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے, ڈس لائلٹی نہیں کر سکتے. چلو یہ تو کوئین کا مسئلہ ہو گیا. کوئین کے جو وارث ہیں ان کے خلاف بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے. چلو بھائی کوئین کے وارث کے خلاف بھی نہیں کریں گے. آپ پارلیمنٹ کے خلاف بھی نہیں کر سکتے. آپ انگلینڈ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بھی نہیں کر سکتے. چلو بھائی نہیں کریں گے. آپ انگلینڈ کے چرچ کے خلاف بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, چرچ جس کا تعلق مذہب سے ہے, چرچ کے اندر اگر آپ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چرچ کے قانون سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. 1998 تک اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہوا پایا جاتا تھا تو اس کی سزا موت تھی. اس کی سزا کیا تھی؟ ڈیتھ پینلٹی. 1998 تک. ٹھیک ہے, 98 کے بعد آج تک اب جو سزا ہے وہ موت نہیں ہے, موت انہوں نے ختم کر دی موت کی سزا, لیکن سزائے عمر قید آج بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب اسلام میں جہاں اسلامی ممالک ہیں, میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کوئی آدمی انڈیویجول جو ہے اس کو سزا نہیں دے سکتا مرتد کو یا کوئی کسی بھی مجرم کو, بلکہ یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے. اسٹیٹ کا رائٹ کیوں ہے؟ چونکہ یہ سیڈیشن میں آ جاتا ہے. جب آپ ایک آدمی جو ہے اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کر کے گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام سے لائل رہوں گا, میں جو اس اسٹیٹ کا جو مذہب ہے, جو اسٹیبلشڈ آرڈر ہے, میں اس کے ساتھ لائل رہوں گا. لیکن اس کو بدلتا ہے اور دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ڈس لائلٹی کا اظہار کر رہا ہے. تو بھائی آپ ڈس لائلٹی کا اظہار کوئین سے کریں,
تو آپ کی گردن نہ پھجائے، اور آپ ایک مذہب سے کریں تو آپ کو اعتراض ہو، یہ تو عجیب و غریب بات ہے. اور آپ ڈسلوئلٹی کا اظہار جو ہے انڈیا میں کریں تو عمر قید، ڈسلوئلٹی کا اظہار کریں آسٹریلیا میں تو 7 سال، کینیڈا میں کریں تو 14 سال. تو یہ جو لوگوں کے درمیان جو اصل میں جہالت ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کوئی چیز اگر اسلام میں ہے تو اس کی کیا لاجک ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ اور ہے، میں اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو ایک رائے سمجھ لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مذہب کو فالو کرنا میری جو ہے وہ ایک ایسا ہے جیسے میں نے کوئی رائے دے دی، اور جب میں رائے اپنی دے سکتا ہوں تو میں رائے بدل بھی سکتا ہوں. آج میری رائے کچھ ہے، کل میری رائے دوسری ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. مذہب جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کوئی رائے دے دی، بلکہ مذہب جو ہے وہ ایک اسٹیبلشڈ آرڈر ہے، اور ایک اسٹیبلشڈ آرڈر کو بدلنا قانوناً جرم ہے، اور ہر ملک میں جرم ہے. انڈیا میں بھی جرم ہے، وہ پاکستان میں بھی جرم ہے، وہ کینیڈا میں بھی جرم ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، چاہے وہ سعودی ہو یا دوسرے بھی 2-3 مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر اپوسٹسی کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. یہ اسی لیے ہے چونکہ جو لوگ اپوسٹسی کرتے ہیں، جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ دراصل اسٹیبلشڈ آرڈر کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اب میں آپ کو لاسٹ پوائنٹ بتاتا ہوں. مثال کے طور پر سعودی عرب میں اگر وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہے، مجھے نہیں معلوم وہاں کیسی سچویشن ہے، لیکن اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہے، مثلا سعودی عرب میں کوئی آدمی مرتد ہوا تو بائی لا، اسلامک لا، اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس سے کہا جائے گا کہ بھائی اپنے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر کر لو. اگر اس نے ڈاؤٹس اپنے کلیئر کر لیے اور واقعی بعد میں دوبارہ وہ مسلمان ہو گیا، لائلٹی اس نے اسٹیبلش کر لیا، اب اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے ریسپیکٹفل زندگی جیے گا جس طریقے سے ایک عام سٹیزن جیتا ہے. لیکن اگر وہی آدمی انگلینڈ 1998 سے پہلے انگلینڈ جاتا اور وہاں جا کر وہ کوئین کی مثلاً بے عزتی کر دیتا، ڈسلوئلٹی کر دیتا، تو اب اس کو 3 دن نہیں 3 گھنٹے بھی نہیں ملتے. اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ اس نے جرم کیا ہے تو اس کو سزائے موت ہونی تھی. یہ بڑا ڈفرنس ہے. یہ ایک باتیں کر رہے ہیں اب، جب انہوں نے چرچ اور جو نا اسٹیٹ اس کو الگ کر دیا. ورنہ جب پوپ کی حکومت تھی نا، اس وقت پوچھتے کہ مرتد ہونے والوں کو کیا حشر ہے. مرتد تو گزارا جو بدعتی فرقے تھے نا، عیسائی تھے، کیتھولک چرچ سے الگ ہو گئے تھے، کیا حشر ہوا ان کا. زندہ جلائے گئے. میری جو ہے قاتل، اس کے حالات پر دوسرے بستی بستی میں تلاش ہو رہی تھی، انکویزیشن بنی ہوئی تھی، تحقیقاتی عدالتیں کہ کون زندگی کر بدین اڑا دو ان کو. یہ ہم پر تو تان کر کے ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا. ہاں ایسے لوگ جو دین کو چھوڑ دیں اس حالت میں کہ ملک میں اسلامی نظام اور ملک کا آئین کتاب و سنت پر مبنی، تو آپ مرتد چھوڑ دیں. اس سے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی آئین ہے، امریکہ، برطانیہ، رشیا، کسی ملک کا، کہ وہ آئین کے باغی کو رعایت دیتا ہو کہ اسی ملک میں رہے اور اعلان کر دے کہ میں اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، زندہ چھوڑتے. اس کی سزا ہائی ٹریزن کی موت، یا علاقہ چھوڑو ورنہ سزائے موت ہوگی. کس ملک میں رہو اور آئین کے باغی. اب جب سمجھ میں آ جائے کہ اسلام مذہب نہیں ہے نماز روزہ، اگر یہی ہونا کسی علاقے میں مسلمان بے طاقت ہے، کوئی اقتدار نہیں، وہاں مذہب چھوڑے کون قتل کرتا؟ وہ مذہب ہے. مگر جب اسٹیٹ ہوگی، ملک چل رہا اس پر کتاب و سنت پر، اس سے جو علاقہ انکار کرتا کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس نے صرف ایک مذہب کا انکار نہیں کیا، ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا کہ جس بنیاد پر یہ دستور ہے میں نہیں مانتا. آپ لے آئیں دنیا کا کوئی آئین جہاں آئین کے باغیوں کو رعایت دی گئی. کیوں جھوٹ بول؟ وہاں اسلامی حکومت میں کتاب سنت الگ نہیں ہوتے، ملک کا آئین ہوتا، اور اس کے مطابق تو سچی بات میں کہہ دوں، کرسچن دوست لائے میرے پاس جو مرضی، یہ جو ہمارے چیف جسٹس بن جاتے ہیں یا اسمبلیوں میں جاتے ہیں سب غلط کرتے ہیں. یہ منافق ہے. اگر آپ اپنے عقیدے میں سچے، کیوں ایسے اسمبلی میں جاتے ہیں جہاں حلف اٹھانا پڑتا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہم اس ملک کو چلائیں گے؟ یہ بھی جھوٹے ہیں، اور جو ان کو لے جاتے وہ بھی بے ایمان ہے. اسی لیے تو اسلام ایک چپراسی کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست. رشیا میں کوئی جو آدمی کمیونسٹ نہ ہو وہ ملازمت کر سکتا نہیں. ملک ایک نظریے پر چل رہا. یہ جب انہوں نے ظالموں نے مذہب کو مسجدوں میں بند کر دیا، حکومت لبرل ہو گئی، پھر نہیں سمجھ میں آتا کہ یار ایک آدمی نے مذہب چھوڑ دیا. باقی جہاں مذہب بھی ہے نا کہ ہماری یہ اسلامی حکومت نہیں، یہ بھی کیا اسلامی حکومت ہے، وہاں نہیں قتل کیا جاتا. جہاں صحیح اسلامی حکومت ہو، کتاب و سنت ملک کا آئین ہو، وہاں جو کہتا میں نے اس کا انکار کر دیا، وہ مذہب کی نہیں صرف حفاظت تھا، ملک کی جو بنیاد ہے آئین اس کو رو. مرتد کی اصلاح اسلامی قانون میں اگر مل جائے
تو آپ کو لینی چاہیے مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالات شہاب لینا چاہیے، مفتی محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ان کی کتاب جواہر الفقہ، اس میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا، پڑھے پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ملک کا یہ حکمران ہوتا ہے نا آئین، پھر جیسے آئین کے باغیوں کو کوئی دنیا نہیں چھوڑتی، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ موقع دیں گے جانا تو دوسرے ملک میں چلے جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے تو جی۔ جزاک اللہ جی بہت شکریہ بھیا۔ اور ایسے کرسچن دوست جو ان کے میرے پاس لایا کریں، وہ ہمارے بھائی ہیں، تفصیل سے بات ہوگی ان کی، سنیں گے سنائیں گے، بائبل سامنے ہوگی کہ آپ دیکھو کیا ہے، قرآن پر اعتراض کر کے